बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम लॉजिक विद सलमान आबिद। हमारे तज्जियों और तबसरों को जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना फीडबैक भी दीजिएगा। आज हम गुफ्तगू करेंगे अमेरिका, चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात के तनाज़ुर में। काफ़ी अरसे से हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान बहुत से अमूर पर एक अहम मोड़ पर जिस वक़्त अफ़गान क्राइसिस का रेजोल्यूशन आ रहा है, हम एक बड़ी बदएतमादी का शिकार हैं। और अमेरिका जिस अंदाज से पाकिस्तान को अपना एजेंडा डिक्टेट कर रहा है, उससे भी पाकिस्तान के ताकत के मराकज़ में काफ़ी जिसे कहते हैं तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। अब इमरान खान जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, उनका एक चीनी मीडिया को इंटरव्यू सामने आया जिसमें उन्होंने बड़े वाज़े तौर पे कहा है अमेरिका समेत यूरोप हम पर दबाव मत डालें कि हम एक किसी के मामले में यानी किसी मुल्क के मामले में या चीन के मामले में अपने आप को एक ऐसी पोजीशन पे ले जाएं जिससे पाक चीन ताल्लुकात मुतासिर हो सकते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि अमेरिका इस इलाके में भारत के साथ मिलकर एक ब्लॉक बनाना चाहता है और उस ब्लॉक का मकसद ये है कि पाकिस्तान उस ब्लॉक में अमेरिका के साथ खड़ा हो और चीन की मुखालफत में खड़ा हो। वो पाकिस्तान के लिए काबिल कबूल नहीं है। यानी अमेरिका जिस डिक्टेशन के साथ पाकिस्तान को डिक्टेट करना चाहता है, उस पर पाकिस्तान तैयार नहीं है। और जो एब्सोल्युटली नॉट की बात प्राइम मिनिस्टर ने की थी, उसका भी बिल्कुल रिफ्लेक्शन यही है कि अमेरिका इस वक्त पाकिस्तान पे दबाव डाल रहा है कि अफ़गान पीस प्रोसेस या अफ़गान पीस रेजोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान जो है वो अपने अड्डे जो है वो अमेरिका को दे, जिस पर पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को दो टोक ऐलान करना पड़ा कि ऐसा किसी सूरत मुमकिन नहीं होगा और ना पाकिस्तान माजी की किसी ऐसी गलती को दोहराएगा जिसका मकसद पाकिस्तान को दाखिली सतह पर एक नए इंतशार की कैफियत पैदा करनी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जिस जुर्रत के साथ चीन के साथ अपनी पोजीशन को मेंटेन किया है, यकीनी तौर पर अमरीकी मीडिया में, अमरीकी अशराफिया में और अमरीकी ताकत के मराकज़ में इसके ऊपर एक रिएक्शन तो आएगा और वो रिएक्शन ये होगा कि पाकिस्तान अपनी पोजीशन जो है वो चीन के साथ खड़ा कर रहा है और अमरीका के साथ वो खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि पाकिस्तान बार बार एक वजाहत कर रहा है कि हम अमरीका के साथ भी बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं और उन्होंने कहा कि वो बराबरी की बुनियाद पर ताल्लुकात चाहते हैं। इस तरह के ताल्लुकात जिस तरह भारत और अमेरिका के ताल्लुकात हैं, यानी पाकिस्तान को कमज़ोर समझकर, पाकिस्तान पे दबाव डालकर, पाकिस्तान पर डिक्टेशन करके अगर कोई ये समझता है कि पाक अमेरिका के ताल्लुकात ठीक हो सकते हैं, तो बकौल वज़ीर आज़म इमरान खान के ये मुमकिन नहीं है। और ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म इमरान खान को जिस बात का गिला है, वो गिला ये है कि अमेरिका हमें अंडरस्टैंड किए बगैर भारत के साथ खड़ा हुआ नज़र आता है और हमारी जो पोजीशन है, हमारे जो कंसर्न्स हैं, हम जो जिन इश्यूज़ को उठा रहे हैं अमेरिका के साथ, उस पर वो हमसे बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। और जो हालिया डेवलपमेंट है, यानी अमेरिका के नए सदर जो हैं, वो भी पाकिस्तान की सियासी क़यादत से बात करने के लिए तैयार नज़र नहीं आते, जिसका पाकिस्तान के अंदर भी रिएक्शन है। देखिए, सी पैक के बाद ख़ास तौर पर जो पाक चाइना ताल्लुकात हैं वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़े हैं और हर मुश्किल वक्त में चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया है। और जब चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया तो साथ डिक्टेशन नहीं दी, साथ ये नहीं कहा कि अगर ये नहीं करोगे तो हम अब तुम्हें इमदाद जारी नहीं करेंगे। अमेरिका की तरफ से आने वाली हर इमदाद जो है वो किसी ना किसी कंडीशंस के साथ मशरूत होती है। जितना पिछले 2-3 दहाइयों में पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया है और ख़ास तौर पे अपने मुल्क के अंदर भी एक जंग का माहौल पैदा कर दिया, और ये जो दहशत गर्दी से निपटने की जो जंग थी, इसकी भी सबसे बड़ी भारी कीमत पाकिस्तान ने अदा की है। और अमेरिका का जो एजेंडा है उसके साथ हम कहीं ना कहीं अपने आप को जोड़े रखे हैं, लेकिन उसके नतीजे में पाकिस्तान को क्या मिला? बदएतमादी और एक ऐसा मिसट्रस्ट जिसके वजह से अमेरिका बार बार डू मोर की बात करता है, अमेरिका बार बार बदएतमादी की बात करता है, अमेरिका बार बार शकूक व शुबात की बात करता है। अफ़गान पीस प्रोसेस की जो मेज़ पाकिस्तान ने सजाई, उसमें पाकिस्तान के कंसर्न्स को अंडरस्टैंड किए बगैर
بھارت کی جھولی میں جا کر امریکہ کا بیٹھنا وہ ظاہر کرتا ہے کہ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان ایک غلام ملک ہے اور یہ صرف پیسوں کی وجہ سے ہم اس کو ہر چیز ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں، لیکن وزیر اعظم عمران خان اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور ایک اور بات جو بار بار کہی جا رہی ہے کہ جو وزیر اعظم عمران خان کا سٹانس ہے یہ ان کا سٹانس نہیں ہے۔ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ریاست پاکستان بھی اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ جس طریقے سے امریکہ بیہیو کر رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور اب ہمیں اپنی پوزیشن لینی پڑے گی۔ حالانکہ پاکستان ایک بیلنسنگ کی بات کر رہا ہے امریکہ اور چائنا کے کانٹیکسٹ میں، اور کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ہم چائنا کی طرف جا رہے ہیں تو اس کا مطلب امریکہ کے ساتھ کٹی کرنا ہے یا امریکہ کے ساتھ لڑائی کرنا ہے یا امریکہ کے ساتھ راستے بند کرنا ہے۔ یہ مقصد نہیں ہے، ہم ہر کام کرنے کے لیے تیار ہیں، امریکہ کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں، دو طرفہ تعاون کو آگے بڑھانے کے لیے تیار ہیں، لیکن اب یہ ڈکٹیشن کی بیسس پہ نہیں ہوگی۔ یعنی جس انداز سے امریکہ پاکستان کو ڈکٹیٹ کرتا رہا ہے ماضی، اس انداز سے موجودہ صورتحال میں جو ڈکٹیشن ہے وہ پاکستان کی ریاست، پاکستان کی ریاستی ادارے، پاکستان کی حکومت اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک متبادل آپشن جو ہے وہ چائنا کی شکل میں موجود ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ خاص طور پہ یہ جو اس وقت امریکی دباؤ ہے، دیکھیے امریکہ پاکستان پہ دباؤ تو ضرور ڈالے گا، وہ ورلڈ بینک کے تھرو ڈالے گا، وہ IMF کے تھرو ڈالے گا، وہ FATF کے تھرو ڈالے گا، اور سب نے دیکھا کہ 27 میں سے 26 پوائنٹ پر عمل کرنے کے باوجود FATF نے پاکستان کو گرے لسٹ سے نہیں نکالا۔ اور یہ بات اب ثابت ہو چکی ہے کہ جو FATF ہے وہ ایک پولیٹیکل ہتھیار ہے ان بڑی طاقتوں کا، IMF ان کا ہتھیار ہے ہم جیسے ملکوں کے اوپر استعمال کرنے۔ اب امریکہ ان کی مدد سے پاکستان پہ دباؤ ڈالے گا۔ امریکہ اس وقت پاکستان سے مکمل ڈسکنیکٹ کرنے کی پوزیشن پہ نہیں ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ جو پاک افغان کرائسس، جو افغانستان کا جو پیس پروسیس ہے اس میں پاکستان کی اہمیت سب سے زیادہ ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ پاکستان کی مدد کے بغیر یہ افغان پیس پروسیس جو ہے وہ ریزالو نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے امریکہ دباؤ بھی ڈالے گا، امریکہ شاباش بھی دے گا، امریکہ پذیرائی بھی کرے گا، امریکہ اپنی ناراضگی کا اظہار بھی کرے گا، پاکستان کے ساتھ ہے بھی، پاکستان کے ساتھ نہیں بھی ہے، بھارت کی ساتھ ہے، اور یہ بات وہ کھل کر کرتا ہے کہ اس علاقے کے اندر جو بھارت ہے اس کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے۔ اور دیکھیے جو خارجہ پالیسی ہوتی ہے وہ کسی جذباتیت کی بیس پہ نہیں ہوتی، اس کا بنیادی کانٹیکسٹ جو ہے وہ مفادات ہیں، انٹرسٹ ہیں۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا انٹرسٹ جو ہے وہ کہاں سے پورا ہوتا ہے، جو قومی مفاد کے زمرے میں آتا ہے، قومی خود مختاری اور سلامتی کے زمرے میں آتا ہے، تو ہم نے اس کو بیس کر کے اپنی فارن پالیسی کو لیڈ کرنا ہے، اور وہ جامد نہیں ہوتی، وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی ہے، حالات و واقعات تبدیل ہوتے ہیں تو خارجہ پالیسی کے اصول بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے پاکستان کو اس وقت 3 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ہم ابھی بھی امریکہ کو انگیجمنٹ کی طرف لائیں گے۔ ہم امریکہ کے ساتھ ڈس انگیجمنٹ کی پالیسی نہیں رکھنا چاہتے، وہ ویسے بھی پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے، اور نہ ہم ٹکراؤ کی پالیسی اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ ہم امریکہ کو یہ ریلائزیشن کروانا چاہتے ہیں اپنی سفارتی ایفرٹس کے ذریعے، اپنے ڈپلومیٹک کانٹیکس میں، کہ امریکہ پاکستان کو انڈرسٹینڈ کر کے چیزوں کو لے کر آگے بڑھے۔ اگر وہ پاکستان کو نظر انداز کر کے یا پاکستان پہ ڈکٹیشن دے کے معاملات کو ڈیل کرے گا تو اس سے تعلقات درست ہونے کی بجائے اور زیادہ بگاڑ کا شکار ہوں گے۔ دوسرا، ہم نے ایک توازن بھی پیدا کرنا ہے چین اور امریکہ کے درمیان، یعنی یہ احساس بھی نہیں پیدا ہونا کہ ہم اگر چائنا کی طرف جا رہے ہیں تو ہم نے امریکہ کے ساتھ اپنے آپ کو مکمل طور پہ جو ہے نا وہ علیحدہ کر لیا ہے۔ ہمیں ایک بیلنسنگ کرنی ہے، یہ بیلنسنگ مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے اندر یہ اتفاق رائے پیدا کر لینا چاہیے کہ ہم کن شرائط کے اوپر امریکہ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ اڈے کی جو فراہمی کا معاملہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا بیسٹ فیصلہ ہے، کیونکہ اگر ہم نے یہ فیصلہ نہ کیا تو اس کے نتیجے میں جو کچھ پاکستان کے اندر داخلی سطح پر دہشت گردی بڑھے گی وہ پھر کس کے کھاتے میں جائے گی۔ پاکستان بڑی مشکل سے دہشت گردی سے باہر نکلا ہے، اب اس کو اپنی سرزمین کسی بھی ملک کو نہیں دینی چاہیے تاکہ وہ وہاں سے اس کو کسی اور ملک کے خلاف استعمال کرے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پر بھی ہمیں بات کرنی پڑے۔ پھر ہمیں فارن پالیسی کے کانٹیکس میں اپنی سفارتکاری اور ڈپلومیٹک جو ونڈوز ہیں ان کو اوپن کرنا پڑے گا، اور اس پہ زیادہ بات کرنی پڑے گی، زیادہ بات شدت سے کرنی پڑے گی کہ جو اس وقت پریشرز آ رہے ہیں ہم پہ وہ یک طرفہ ہیں، وہ پاکستان کی سچویشن کو انڈرسٹینڈ کیے بغیر ہے، اس میں لاجک سے زیادہ خواہشات کا عنصر ہے، اس میں انڈرسٹینڈنگ سے زیادہ دباؤ کا مسئلہ ہے۔
یہ ہمیں دنیا کو باور بھی کروانا ہے اور بڑی فورسز کو یہ سمجھانا ہے کہ اس طریقے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ مسئلہ اور زیادہ بگاڑ کا شکار ہوگا۔